السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں. شو کا نام ہے جمی اینڈ بابا. میں ہوں جمی اور میرے ساتھ ہیں علی مرزا یعنی بابا. اور علی مرزا کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ لائف کوچ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے انٹرپرینورشپ. اور علی سے ہم آج بات کرتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. ویلکم ٹو دا شو علی. تھینک یو. خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، آپ سنائیں. ویورز کے لیے آج جو ہم نے ٹاپک نکالا ہے وہ انٹرپرینورشپ کا ہے. آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز سے مستفید کریں ہمارے ویورز کو. تو اس کے بارے میں کچھ پلیز بتائیں ذرا. جی سب سے پہلے تو تھینک یو. ہاں، یہ آپ نے جو آج ٹاپک چوز کیا انٹرپرینورشپ کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک بڑی اسپیسیفک وجہ ہے جو اب ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجحان بہت بڑا ہے خود اپنے کے بزنس کا. ہر انسان جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ڈفرینٹ بلاگرز آ گئے ہیں، ڈفرینٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز آ گئے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بڑے اچھے اچھے میسیجز بھی دے رہے ہیں. آبویسلی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بٹ ہمارے پاس دونوں قسم کے لوگ ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے کہ کیونکہ اتنا زیادہ ٹرینڈ آ چکا ہے پاکستان میں اور ہر کوئی اب انٹرپرینور بننا چاہ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی یہ بن سکے اس کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا، ہوتا کیا ہے. انٹرپرینور ہوتا کیا ہے. کافی لوگ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کو نا کنفیوز کرتے ہیں بزنس کے ساتھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بزنس مین ہے تو وہ انٹرپرینور ہے. ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بزنس مین اور انٹرپرینور میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم جمپ ان کریں ڈائریکٹلی انٹرپرینورشپ پہ، تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا انٹرپرینور ہوتا کون ہے. اچھا، انٹرپرینور کی بڑی ایزی سی ڈیفینیشن ہے. انٹرپرینور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے فائنینشیل رسکس جو ہے وہ لگاتا ہے کسی بھی بزنس میں ان دا ہوپ آف پروفٹ، کہ میں یہ پیسے لگا رہا ہوں تھوڑے سے اور مجھے پروفٹ اس کا ملے گا. انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے آپ انٹرپرینور بنیں. انٹرپرینورشپ جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. یہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کا نام ہے. اس کی کوئی ایز سچ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے جو ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو کہ بزنس مین بنتے ہیں اور پھر انٹرپرینور بنتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بہت آگے لے کے جاتے ہیں. اب انٹرپرینورشپ کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے تو ہمیں پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ مائنڈ سیٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو مائنڈ سیٹ بیسکلی جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ سیٹ آف ایٹیٹیوڈز ہوتا ہے. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بڑی اچھی بات. ٹھیک ہے. اور ہر انسان کا مائنڈ سیٹ فرق ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ فرق ہے، میرا مائنڈ سیٹ فرق ہے، ہر انسان کا. تو اپنے حساب سے انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کا پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اس حساب سے کام کرنا پڑے گا. اب ہم آتے ہیں انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ پہ. اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات کرتا جاؤں کہ جو میں مائنڈ سیٹ کی آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چینج لانے کے لیے، اپنے اندر چینج لانے کے لیے، اپنے حالات میں، اپنے ارد گرد و نواح کے لوگوں میں چینج لانے کے لیے، سچویشنز میں چینج لانے کے لیے کام اپنے پہ ہی کرنا پڑتا ہے. اور اپنے اوپر کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مائنڈ کے اوپر کام کریں. وہ کہتے ہیں نا the mind does not know what the eyes don't see and the eyes don't see what the mind does not. تو اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اب ہم نے ڈیولپ کس طرح سے کرنا ہے. تو انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ ایک سیٹ آف اسکلز ہے. اگر آپ وہ اسکلز سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک انٹرپرینور بن سکتے ہیں. اب کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو بزنس کر رہا ہے، جو اسمال میڈیم بزنسز ہیں، جنہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے، جو فروٹ بیچ رہے ہیں فلانا، یہ سارے انٹرپرینورس ہیں. ایسا نہیں ہے. انٹرپرینورس اور بزنس مین میں فرق کیا ہے؟ یہ کوشچن ڈیفینیٹلی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، لیکن اوبیسلی اب آپ بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ انٹرپرینور اور بزنس مین میں جو بیسک فرق ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ کیا فرق ہے. جو بیسک فرق ہے جو انٹرپرینور اور بزنس مین میں، وہ یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ ایک اولڈ اسکول اور اولڈ آئیڈیا کے ساتھ چلتا ہے. فار ایگزامپل بزنس مین وہ ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا کپڑے کا بزنس بہت اچھا ہو رہا ہے، چلو میں بھی کپڑا بیچنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا فروٹ کا بزنس بہت اچھا ہے، میں بھی فروٹ بیچنا شروع کر دیتا ہوں. وہ ایک اولڈ آئیڈیا پہ چلتا ہے. وہ اس کام پہ چلتا ہے جو کہ آلریڈی مارکیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے. انٹرپرینور آن دی ادر ہینڈ وہ انسان ہوتا ہے جو انوویشن کی طرف جاتا ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک بندے نے ایسی ایک سروس انڈسٹری نکالی، ایک سروس کمپنی نکالی اپنی. وہ آپ کو کچھ ایسی سروسز پرووائڈ کری جو پہلے مارکیٹ میں نہیں تھی. فار ایگزامپل جس نے فوڈ پینڈا بنایا، جس نے اوبر بنایا، وہ انٹرپرینور. اوبویسلی پے پال بنایا تھا، ایلون ماسک نے بنایا تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ انٹرپرینور ہے. اب یہ کنفیوژن ہمیں دور کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں چینج کریں گے تو ہم اچیو نہیں کر سکتے وہ جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں. ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام یور مائنڈ. Everything, because whatever you do in life is 80% psychology and 20% mechanics. 80% تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اگر مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے
تو پھر آپ میکینکس کو کس طرح فالو کریں گے؟ بڑی زبردست ایک مثال ہے اس پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ نہ وہ سب سے طاقتور جانور ہے، نہ وہ سب سے تیز جانور ہے، نہ وہ سب سے بڑا جانور ہے، نہ وہ سب سے عقل مند جانور ہے، بٹ وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ بیکاز آف دا مینٹیلٹی، دا مائنڈ سیٹ، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ کنگز مائنڈ سیٹ ہے، تو اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرتا اس کو کرنے کے لیے. اگر ہم وہ طاقت اپنے سے بڑے پہ بھی مطلب اٹیک کر سکتا ہے، حاوی ہو سکتا اپنے سے چلاک پہ بھی اوبیسلی وہ قابو کو کر لیتا ہے جا کے. ٹھیک ہے جی، تو اوبیسلی اس کے اندر یہ اسکل سیٹ اس کے اندر ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے. جو آپ بتانا یہاں چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا دماغ ہے، اٹس دا کی ٹو یور سکسیس. Absolutely. Right. Absolutely. That's where everything begins. Yeah. Okay. That's where everything begins. وہ کہتے ہیں نا everything is created thrice. Once in the mind, second on the paper, third in reality. چاہے آپ بلڈنگ لے لیں، چاہے آپ ریلیشن شپ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں. تو یہ سب کچھ جب شروع ہی دماغ سے ہو رہا ہے نا، تو اپنے دماغ پہ کام کرنا ہے all the time. اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انٹرپرینیورشپ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ایک بیسکلی آپ کا ایک certain way of looking at things ہے، certain way of doing things ہے. اور انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے، بیسکلی ایک وہ اسکل سیٹ ہے جو کہ آپ کو مدد کرتا ہے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی، ریکٹیفائی، اوور کم، لرن اینڈ سکسیڈ انڈر اینی گیون سرکمسٹانسز. زبردست. ٹھیک ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، بزنس مین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے جی حالات بڑے برے ہیں. اچھا، اگر آپ کبھی بھی نارملی اپنے دوستوں میں بھی دیکھیں اور آپ دیکھنا چاہیں کہ کون انٹرپرینیور ہے اور کون بزنس مین، آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کسی سے ملتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں، کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کیا حال چال، کیا حالات ہیں، کام کیسا جا رہا ہے. اچھا، آپ کو 80% لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے جی مارکیٹ کے حالات بڑے برے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، سب مر گئے ہیں جی، بالکل سب ختم ہو گئے. اور آپ یہ نارملی آئی تھنک آپ معاشرے میں اب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، مارکیٹیں ویران ہوئی پڑی ہیں، کاروبار نہیں ہے. ایک نام بن گیا نا، نام بن گیا، یعنی کہ ناشکری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا، ناشکری بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ لوگ آپ کو بتانا نہیں چاہتے کہ وہ کتنے خوشحال ہیں، کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ فیکٹر جائے. ہو سکتا ہے کہ چھپا بھی رہے ہوتے ہیں یا وہ ویسے ہی ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک یہ یوٹیوب کے اوپر یہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک دوست کو فون کرتا ہے، اور جس دوست کو وہ فون کرتا ہے نا، وہ دوست کوئی بزنس مین ہوتا ہے، کوئی انٹرپرینور ہوتا ہے، تو وہ نا پیسے گن رہا ہوتا ہے بڑے، اس نے ادھر بھی پیسے، ہر طرف اس کے پیسے ہوتے ہیں، وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے یار ایک 10,000 کی بڑی ضرورت ہے، تو اگر تو دے دے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں تجھے اگلے مہینے دیتا ہوں. تو وہ پیسے گنتے اس کو کہتا ہے کہ یار تو جانتا ہے حالات کتنے خراب ہیں، مارکیٹ کتنی ڈاؤن ہے، تو میں تو خود پیسے کو ترس گیا ہوں، پیسہ دیکھے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا، تو اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دے، میں تجھے اگلے مہینے دیتا ہوں. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بات وہی آتی ہے، چھپانا چاہتے ہیں وہ، they don't want to show. کچھ لوگ چھپانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نظر نہ لگ جائے، سپرسٹیشس. اور کچھ لوگ بابا ایسے بھی تو ہوں گے نا جو کہ کام پہ بلیو ہی نہیں کرتے، محنت کرنے نہیں چاہتے. وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کوئی بھی کام نہیں کر رہا تو وہ جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جا کے یار کام ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، نہ وہ بزنس مین ہے، نہ وہ انٹرپرینورز ہیں. ہاں، وہ کیا ہے؟ نہ وہ بزنس مین ہے، نہ وہ انٹرپرینور، وہ ٹائم ویسٹرز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھیں وہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوری ڈے دیٹ ڈز ناٹ ٹیک یو ٹورڈز یور گول ٹیکس یو اوے فرام اٹ. اچھا، آپ نے جیسے دیکھا کہ جو لوگ جم شم جاتے ہیں، جو اپنی فٹنس پہ کام کرتے ہیں، جب تک وہ جم جاتے رہتے ہیں وہ فٹ رہتے ہیں. جب وہ جم جانا چھوڑتے ہیں نا تو وہ اتنے نہیں رہتے جتنے وہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس سے خراب ہو جاتے ہیں، وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے سسٹم. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ اسکل سیٹ کیا ہے. اگر آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کون سی ایسی اسکلز ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، ان کی ڈیلیبریٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اور بہت اچھے اور بہت سکسیزفل انٹرپرینور بن سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو انٹرپرینور. بہت ضروری چیزیں ہیں. آئی تھنک ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اسکل سیٹ کون سے ہیں، بیکاز اوبیسلی ایوری بڈی وانٹس ٹو بی این انٹرپرینور، بٹ وہ اسکل سیٹ جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو جو پہلے نمبر پہ چیز آتی ہے، کل ملا کے جو ہے وہ 9 اسکلز ہیں. اچھا، یہ جو 9 اسکلز ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 9 کی 9 آپ کو آئیں گی تو آپ انٹرپرینور بنیں گے. ان میں سے آپ 4-5 کو آ جائیں گے، چیتے بن جائیں گے پھر تو وہ تو پھر آپ obviously وہ کہتے ہیں نا فورس ٹو بی ریکنڈ ود، آپ وہ بن جائیں گے. لیکن آپ یہ ڈیپینڈ بڑا کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا پریکٹس کرتے ہیں اور کتنی دیر پریکٹس کرتے ہیں، کہ آپ اس کو اپنا دین ایمان بنا لیتے ہیں کہ نہیں. سکسیزفل وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو اپنا دین ایمان بناتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھوں گا، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نو کیجول اپروچ، نو گو گیٹر. اچھا، سب سے پہلی جو وہ اسکل ہے جس کو آپ کو ماسٹر کرنا چاہیے وہ ہے اسکل آف پرسنل ڈیولپمنٹ. پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟
نام خود بتاتا ہے کہ پرسنل اپنے آپ کو اپنی ذات کو بہتر کرتے جائیں. امپروو کرنا، بہتر کرنا. اچھا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر جم رون ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اف یو ورک ہارڈ آن یور جاب یو میک اے لیونگ, بٹ اف یو ورک ہارڈ آن یور سیلف یو میک اے فارچون. سو ٹرائی میکنگ اے فارچون وائل یو آر میکنگ اے لیونگ. امیزنگ، زبردست. اب لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو ایک جاب مل جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک ذرا معاش ہو گیا. تو آپ اگر اپنی نوکری پہ کام کرتے ہیں اور اپنی نوکری پہ بہت محنت کرتے ہیں اور سیلری تو آپ کو اتنی ملنی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, تو آپ اس ٹائم میں سے نکال کے اپنے اوپر ٹائم یعنی اپنے آپ کو کتنا بہتر کرتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں, کتنی تیاری کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, اپنے اسکل سیٹ کو انہانس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جیسے میں اکثر میری ابھی یہ پچھلے ہفتے نا ایک ڈاکٹرز کے ساتھ ایک کانفرنس تھی. وہ ڈاکٹرز ماشاء اللہ سارے ہی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, اور ان میں سے کچھ سرجنز تھے, کچھ نیورو سرجنز تھے, کچھ ڈفرینٹ تھے. تو جب ان سے میری بات ہو رہی تھی تو مزے کی بات یہ ہے کہ میری ان سے بات نا فزیکل اینڈ مینٹل فٹنس پہ ہو رہی تھی. تو مینٹل سے زیادہ فزیکل فٹنس پہ بات آئی, کیونکہ میں ایک بھی ڈاکٹر ایسا نہیں دیکھا جو کہ دنیا کو صحت بنانے کا گر بتاتا ہے خود صحت مند ہو. جب میں دیکھوں تو کوئی اوور ویٹ تھا, کوئی انڈر ویٹ تھا, اور اگر کوئی تھوڑا سا کسی اسمارٹنس کے زمرے میں آتا تھا وہ بالکل لیتھارجک تھا, ویک تھا, بٹ اپنی جاب میں بہت زبردست تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ایکسکیوز ہوتا ہے جو جاب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا. 9 to 5 جاب کرتے ہیں, پھر شام کو تھک جاتے ہیں جا کے. ڈاکٹرز بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ اوبیسلی ان کی بھی جاب ٹف ہوتی ہے. تو آگے بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ وہ کہتے ہیں دیر از آلویز این ایکسکیوز. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دیر از آلویز این ایکسکیوز. تو میں اس کو ایکسکیوز سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں, رات بھی ہوتی ہے. ایکسرسائز آپ نے کتنی کرنی تھی؟ 30 سے 40 منٹ, اس سے زیادہ تو نہیں, ایٹ دا میکس. اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے اپنی ڈائٹ کو, اپنی نیوٹریشن. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان میں کوئی اتنا زیادہ رجحان نہیں پایا جاتا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ڈاکٹرز, اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ٹو بزی ڈوئنگ واٹ دے ڈو بیسٹ. اگر ایک سرجن ہے وہ اپنی سرجری سے اپنا لیول گیج کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, وہ ضرور یہ کہتے ہوں گے پیشنٹس کو کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ اچھی ڈائٹ کھائیں جا کے, بتا ضرور رہے ہوں گے جا کے, لیکن خود سے نہیں کر رہے جا کے. ایک فیکٹر ہے جو کہ اس پہ ہم بات کریں گے بہرحال, اور یہ وہ فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں دس ول نیور ہیپن ٹو می, کیونکہ میں تو بتانے والا ہوں تو میرے ساتھ تو یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ مجھے تو سب پتہ ہے. بٹ نوئنگ اینڈ ناٹ ڈوئنگ از ناٹ نوئنگ فار آل پریکٹیکل پرپزز. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, تو پہلی چیز ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, اپنے اوپر کام کرتے رہے. اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو اپنی فزیکل فٹنس پہ کام کریں. اگر فزیکلی فٹ ہو گئے ہیں تو کوئی مارشل آرٹ اسکل سیکھ لیں, کوئی آپ میوزک انسٹرومنٹ بجانے کی اسکل سیکھ لیں, آپ ٹائپنگ کی اسکل سیکھ لیں, کوئی ایک نئی اسکل کا. اسکواش کھیل لیں, کرکٹ کھیل لیں, کوئی گھنٹہ نکال لیں. ہر 3 سال بعد آپ کو اپنا اسکل اسکین کرنا چاہیے اور ایک نئی اسکل ایڈ کرنی چاہیے اپنی زندگی میں. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں کیونکہ اسپورٹس لور ہوں تو میں کافی زیادہ چیزیں بھی کرتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں, روزی روٹی بھی کماتا ہوں. میں جم بھی جاتا ہوں آبویسلی, جیسے آپ کو پتہ ہے, آپ میرے ساتھ بچپن سے ہیں. چھوڑتے نہیں ہیں. مارشل آرٹس بھی میں بڑے شوق سے کرتا ہوں. پاکستان کی طرف سے رگبی بھی کھیل چکا ہوں. اب انفارچونیٹلی آرم ریسلنگ کا میں کافی عرصہ تک یہ کرتا رہا ہوں. بہت عام لوگ, آپ یہ سمجھ لیں جب کسی کو نہیں پتا تھا آرم ریسلنگ کیا ہے تو پاکستان میں ہم اس کا کانسیپٹ لے کے آئے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یو کین سے دیٹ سورٹ آف اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ون. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے باکسنگ کا بھی بڑا شوق ہے, ریسلنگ کا بھی. نہ تو میں نے کوئی فائٹ لڑنی ہے, نہ تو میں نے کسی کے ساتھ. بہت پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آبویسلی وہ تو میری روزی روٹی ہے, تو اگر وہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اس سے ہمارا کام نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو بہتر کرتے رہنا, بالکل ٹھیک. یہ ہوگی اسکل نمبر 1 پرسنل ڈیولپمنٹ. جو دوسری اسکل آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکل آف ایموشنل انٹیلیجنس. اچھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. ویسے تو یہ جو 9 اسکلز ہیں ان کے اوپر ہم 9 پروگرامز کریں گے. آج ہم اس کے اوپر ویل جسٹ ٹچ بیس ود آل آف دیم. بریف سی ہم ڈیٹیلز ہم شیئر کریں گے ویوز کے ساتھ, اور پھر obviously جی بریف سی ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے اس کے اوپر. بریف سی ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے اور پھر اس پہ ہم 9 پروگرام ڈفرینٹ کریں گے, جس پہ آپ اسکل سیٹ ہے یہ پوری دے ریکوائر اے لاٹ آف ٹائم بتانے کے لیے obviously. کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں تو آپ کو لوگ بتا تو دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, بٹ وہ کیسے کرنا ہے وہ نہیں بتاتے. تو ہم وہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے. تو جو دوسری اسکل ہے وہ ہے جی اسکل آف ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے جذباتی ذہانت. اچھا اب جذباتی ذہانت یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ابھی 1996 میں ہی آیا, کو تقریباً 35 سال ناٹ ایون پرانا سبجیکٹ ہے. اب لوگ اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنا شروع ہوئے ہیں. یہ سب سے پہلے 1990 میں پیٹر سیلوائے اور جان مائرز, یہ 2 سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کا ایک ہارورڈ بزنس ریویو میں آرٹیکل لکھا تھا.
پھر 1996 میں ڈینیل گولمن نے اس کو فردر اس کو پاپولرائز کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. آپ لوگ جو ہر وقت آئی کیو کو اوپر چیک کرتے رہتے ہیں, کسی انسان کو آئی کیو کے اوپر بیس کرتے رہتے ہیں, وہ انتہائی غلط ہے, بیکاز وہ صرف تھریش ہولڈ کیپیبلٹی ہے, یعنی کہ منیملسٹک ریکوائرمنٹ ہے کسی جگہ میں جانے کے لیے. اصل میں ای کیو ہے, جس کو ہم ایموشنل کوشنٹ بھی کہتے ہیں یا ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, دا رائٹ یوز آف ایموشنز, جو کہ آپ کو زندگی میں آگے لے کے جاتی ہے اور سکسیزفل بناتی ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ دس از سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ماسٹر کر لیں تو آپ کا کوئی رشتہ خراب نہیں ہوگا, آپ کی زندگی میں کوئی ایڈکشن نہیں آئے گی, آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں آئے گی. اگر آئے گی تو یو ول بی اکوپڈ ٹو فائٹ ود دیٹ. اچھا, ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بیسکلی دی ابیلٹی ٹو بی ایبل ٹو بی اویئر آف, control and express your emotions effectively, and to be able to solve interpersonal disputes judiciously and with empathy. اب اس کے اندر جو کی ورڈ ہے وہ empathy ہے. ٹھیک ہے جی, empathy کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ putting yourself into somebody else's shoes. تو یہ ایک ایسی emotional intelligence, ایک ایسی اسکل ہے, اگر آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈینیل گولمن کہتے ہیں کہ emotional intelligence is the sine qua non of leadership. اب یہ sine qua non کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ without which not. تو وداؤٹ وچ ناٹ, یعنی کہ اگر آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے. بھول جائیں آپ. ہاں, بھول جائیں. اس لیے یو ڈونٹ فائنڈ اے لاٹ آف لیڈرز آؤٹ دیئر. بہت تھوڑے سے لیڈرز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, کبھی یہ تو کبھی وہ تو کبھی وہ تو کبھی یہ, بیکاز یہ وہ ہیں جنہوں نے سم ہاؤ ایموشنل انٹیلیجنس کو ایکوائر کر لیا, اس کو سیکھ لیا, اس کو ڈیلیبریٹ پریکٹس کیا اور آگے جاتے. اچھا جی, جو اگلی اسکل ہے, اسکل نمبر 3, وہ ہے اسکل آف اٹیننگ ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے, بیکاز یور ایٹیٹیوڈ از یور ایلٹیٹیوڈ. وہ کہتے ہیں کہ یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف شوز لائفس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یو. اٹس ویری سمپل. آپ جس طرح زندگی کو لیں گے, زندگی آپ کو اسی طرح ہی لے گی. بالکل ٹھیک. تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے. ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ a certain way of looking at things, a certain way of doing things. کہ ایک پرٹیکولر آپ کا وے ہے, اور آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ اس کو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. تو ہم لوگوں کو گیج نہیں کرنا آتا کہ ہم نے کس سے کس طرح بات کرنی, بیکاز ان کو بات کرنا آتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر ایک کو ایک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, ایک ہی ٹون میں بات کرتے ہیں, کس ٹون میں بات کرنی ہے, کس جیسے سے بات کرنی ہے. سو اوبیسلی یہ لوگوں کے اندر بہت بڑا ایک اٹس ویری سیریس پرابلم پیپل ہیو. سو آئی ایگری ود یو آن دیٹ. اچھا, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ از بیسکلی یور ایلٹیٹیوڈ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے, ہمیشہ گو گیٹر ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا زبردست ایٹیٹیوڈ پہ ایک مثال ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اور جاپنیز میں کیا فرق ہے. جاپنیز یہ کہتے ہیں کہ if one can do it then I can do it, if no one can do it then I must do it. ہم کیا کہتے ہیں کہ if one can do it you let him do it, if no one can do it then how the hell can I do it. So it's all attitude. It's all about the mindset. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ باہر جائیں گے تو آپ سے کوئی کام آپ نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. پیسہ ہونا یہ ڈٹرمن نہیں کرتا کہ آپ انٹرپرینور ہیں کہ نہیں. ابھی جو ہم تھوڑی دیر پہلے ایک ڈسکشن کر رہے تھے آف دا ریکارڈ, تو آپ نے مجھے پوچھا کہ یار جو امیر باپ کے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہوتا ہے تو وہ تو پیدائشی انٹرپرینور ہوتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا نہیں, بیکاز ان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوتا. پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوتا, ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہوتا. اور اچھا, آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان سکسیزفل لوگوں کے بچے زیادہ تر, ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم, فیلیئرز ہوتے ہیں. اور اچھا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے فیملیز کے بچے ہوتے ہیں جو کہ دے آر ناٹ بورن ود اے گولڈن اسپون, لیکن ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ان کا جو اسکل سیٹ ہوتا ہے, وہ اس پہ اتنا کام کرتے ہیں کہ دے بیکم انٹرپرینورس. Absolutely. There are a lot of examples like that. So obviously it's not that you born with a lot of money and a lot of things around you, but obviously it's about the mindset you have in life. جیسے وہی بات آ گئی نا کہ اگر تو آپ کو, جیسے ہمارا فزیکل مسلز ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے مینٹل مسلز ہوتے ہیں, تو آپ جس چیز کو زیادہ فیڈ کریں گے وہ مسل گرو کر جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے مائنڈ کو زیادہ کتابیں پڑھیں گے, زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے, زیادہ فیل کریں گے, آپ کا مینٹل مسلز گرو کرنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینٹل میپنگ. آپ کا ایٹیٹیوڈ از بیسکلی مینٹل میپنگ. جس طرح آپ کی مینٹل میپنگ ہوئی ہوئی ہے, جیسے اگر آپ نے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, آپ کی میپنگ ہوئی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بڑوں کے ساتھ روڈلی بات کرتے ہیں اور چھوٹوں کو آپ ڈانٹ کے بات کرتے ہیں تو پھر آپ باہر بھی ایسے ہی کریں, آپ کی میپنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے. اچھا برا اس میں کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں there is no such thing as good and bad, it's all your perception that makes it so. آپ کی پرسیپشن کیا ہے؟ گڈ فار می could be bad for you, bad for you could be good for me. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں وہ الکوہول پیتے ہیں تو ان کے لیے اٹس گڈ,
ہمارے لیے اٹس بیڈ. ٹھیک ہے, تو یہ پرسیپشن کا فرق ہوتا ہے. تو جب ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے. جتنا بہتر, وہ کہتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کام کر کے یو کین ایکچولی بیکم اے پیپلز میگنیٹ. لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اگلی جو اسکل ہے جس کی میں آپ سے بات کرنے لگا تھا وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. اچھا, کمیونیکیشن کو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کرنا, ایک دوسرے سے بات کرنا, لیکن یہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو کمیونیکیشن میں ایک ہوتی ہے وربل پرسویشن, دوسری چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج, تیسری چیز ہوتی ہے ٹون آف وائس, اینڈ دین یو ہیو یور فیشیل ایکسپریشنز. دیٹس اٹ. اب یہ 4 چیزیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کمیونیکیشن پہ صرف ریلائی کس پہ کرتے ہیں؟ زبانی ترغیب پہ. جو میں نے آپ کو کہہ دیا, آپ نے مجھے کہہ دیا یہ جی کمیونیکیشن ہوگی, بٹ نو, 7% وربل پرسویشن کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ کرپشن نہیں کرنی, وہ کتنی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کسی کو کہیں, بچے کو کہیں کہ چپ کر جاؤ, وہ شور مچا رہا ہے, کتنا وہ چپ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. 93% میں سے واپنگ 54% جو ہے وہ باڈی لینگویج ہے, اینڈ دا ریسٹ از ٹون آف وائس اینڈ یور فیشیل ایکسپریشن. ہمارے سے ڈرایا زیادہ اچھا ہوتا ہے, ڈرائے سے دھمکایا زیادہ, ہمارے سے دھمکایا زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن اگین, آپ کی باڈی لینگویج کیا کہتی ہے؟ آپ کی باڈی لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک جیسی بولی جاتی ہے, اور ہم بڑے آرام سے اس کو سلپ کر دیتے ہیں. وی جسٹ لیٹ اٹ گو, وی جسٹ لیٹ اٹ سلپ. ہم کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. آپ کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کے آفس میں کوئی چھوٹی سی چوری ہو گئی, تو آپ نے کسی بندے سے پوچھا کہ یار یہ چوری آپ نے کی ہے, تو اس نے آپ کو کہا نہیں. لیکن آپ اس کی باڈی لینگویج کو اور اس کی آئی موومنٹ کو اگر آپ فوکس کر کے اس سے پوچھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کتنا سچ بول رہا ہے اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیز بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن کی جب میں نے آپ سے بات کی تو اس میں ایک باڈی لینگویج ہے, اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں کروشل کانورسیشن بھی آنی چاہیے. کہ اگر کانورسیشن ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی, بری بھی ہو سکتی ہے, کروشل بھی ہو سکتی ہے. کروشل کانورسیشن کیا ہوتی ہے؟ جس میں سٹیکس ہائی ہوتے ہیں, ایموشن اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اوپینینز ویری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب 2 بھائی ہیں, ان کے اندر سٹیکس بہت ہائی ہیں کیونکہ وہ دونوں بھائی ہیں, دے لو ایچ ادر, اوپینین ان کے ویری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایموشنز دونوں کے اسٹرانگ ہیں. اسٹرانگ کا مطلب ہے وہ بھی غصے میں, یہ بھی غصے میں. تو کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو کروشل کانورسیشن سیکھنی چاہیے, لوگوں کو کروشل کانفرنٹیشن سیکھنی چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ ہم ان ساری چیزوں پہ سیپریٹلی پروگرامز کریں گے. بالکل بہت ضروری ہے. یہ سارے جو آپ نے بتائے ہیں, اسٹیپس بتائے ہیں, اس کو ایک ایک کو ایلیبوریٹ ہم کریں گے, کیونکہ یہ آپ کی پرسنل گرومنگ کے لیے اتنے امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں کہ کیونکہ اوبیسلی ہر چیز کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریننگ کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور استاد اوبیسلی آپ کو ہر فیلڈ میں چاہیے ہوتے ہیں. آپ کوئی اسپورٹس دیکھ لیں. سو یہ جو آپ کے مینٹل جو آپ کے اسکلز ہیں, جو آپ کے اسکل سیٹس ڈیولپ کرنے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اسکل سیٹس ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ویورز تک ہم بہترین طریقے سے پہنچا سکیں. تو ڈیفینیٹلی ہم ایک ایک اسکل کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے, ڈیٹیل پروگرام کریں آج گے. ہم ایک اوور ویو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اپنے آپ کی, ٹو بی این انٹرپرینور, ٹو بی این سکسیزفل انٹرپرینور, ٹو بی این افیکٹیو اینڈ سکسیزفل انٹرپرینور. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگلی اسکل پہ آتے ہیں کمیونیکیشن کی. وہ ہے اسکل آف ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کی, جو کہ ایک ٹول آف انفلوئنس ہے. تو انفلوئنس کرنے کے کیا ٹولز ہوتے ہیں؟ ایک تو آبویسلی وربل پرسویشن ہوتی ہے, ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے, سیم وہی پوائنٹس ہیں. جب آپ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو کہے بغیر انفلوئنس کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ایک گھر کے اندر زیادہ ریلیجس ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ ہے ساروں کا, تو جس طرح والد تیار ہوں گے, جس طرح والد اپنے آپ کو رکھیں گے, جس طرح والدہ رکھیں گی, بچے بھی آٹومیٹکلی اسی طرح بن جائیں گے. اب ان کو کہا شاید نہ جائے, ٹھیک ہے, کہا تو سب کو ہی جاتا ہے نماز پڑھو, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 5 وقت دیکھ رہے ہیں, اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں. اچھا, کچھ ایسے ہوتے ہیں ویری ویری اسمال پرسنٹیج جو اس طرح بھی نہیں سیکھتے, وہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں, بڑا انہیں سکھانا پڑتا ہے سم ہاؤ. لیکن جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کو انفلوئنس کرنا ہے, تو اپنی بچی کو کہنے کے بجائے کہ بیٹا آپ حجاب لے لو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی حجاب کرے یا بیٹا جو ہے آپ کا ریلیجس ڈریسنگ کیا کرے, تو انسٹیڈ کہ آپ اس کو صرف کہیں, آپ اس کو کر کے بھی دکھائیں, اور اس کے ساتھ جتنی جتنی اچھائیاں ہیں اس کو وہ سکھائیں. ڈائریکٹلی اس کو یہ مت کہیں کہ یہ کر لو, کیونکہ کر کے دکھائیں. ہاں, تاکہ اس کے اندر جو ریبٹل ہے وہ نہ آئے. جب وہ اس چیز, when you make them fall in love with a phenomena, then they tend to do it more often. It becomes a part of their life. It becomes a part of your life. تو ایک تو پاور آف انفلوئنس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے.
اچھا جو اگلی اسکل کے بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، وہ اسکل بڑی مزے کی ہے. وہ ایکچولی ہونی نمبر 2 پہ چاہیے تھی، بٹ میں بات اس کی نمبر 5 6 پہ کر رہا ہوں. وہ ایک They're all very important. they're all very important، جس کو ہم کہتے ہیں اسکل آف گول اٹینمنٹ. زیادہ تر لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ گول کیا ہوتا ہے. واٹس اے گول؟ گول کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ اے ڈریم ود اے ڈیڈ لائن. ایک ڈیڈ لائن بھی ہونی چاہیے، ایک ڈریم بھی ہونی چاہیے. جب کوئی آپ کسی سے پوچھے آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے بہت سا پیسہ کمانا. یہ گول نہیں ہے. یہ تو بس ہر ایک کا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا ایک بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی فراری ہو، میرے پاس بڑی گاڑیاں ہو، فلانا ہو، یہ بھی گول نہیں ہے، یہ گول مول ہے. ویسے ہر بندے کا گول یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ بھی پوچھوں کہ ہر بندے کی گول کے اندر پیسہ ہی ہے، شہرت ہی ہے، اور نام ہی ہے، گاڑی، گھر، خوبصورت بیوی، اور اوبیسلی بہت سارے بچے ہیں، جو بھی ہے. اور بڑی چیزیں زندگی میں ضروری ہیں. آپ کا ریلیجن امپورٹنٹ ہے، ٹو بی اے گڈ مسلم، ٹو ہیو اے ویری گڈ فرینڈ، جس کے ساتھ کمپنی اچھی ہو، جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اچھی باتیں کریں، سیکھیں جس سے آپ so there are a lot of other things. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہر بندے کا یہ گول کیوں ہے. ہاں، اس کا ایک بڑا ریلیونٹ آنسر ہے، اور وہ آؤٹ آنسر آف مائی یہ ہے. کانٹیکسٹ جا رہا ہم سوری، کیونکہ یہ آپ نے بات کی ہے، ادروائز نہیں، بڑا ریلیونٹ سوال ہے. بیکاز ہاں، اگر آپ دیکھیں ہر بندے سے پوچھیں تو وہ پیسے کی ہی بات کرتا ہے. وہ کیوں اس کی بات کرتا ہے؟ بیکاز انفارچونیٹلی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ اسکولوں میں کی نہیں جاتی. لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ گول ہے کیا بھائی. واٹس اے وائلڈلی امپورٹنٹ گول؟ واٹ از اے لافٹی گول اینڈ واٹ از این آرڈنری گول؟ گولس کے اندر بھی بڑی چیزیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں. یو ہیو ارجنٹ اینڈ این امپورٹنٹ گول، یو ہیو اے ناٹ ارجنٹ اینڈ این امپورٹنٹ گول، you have urgent but not important goal, and then you have not urgent and non important goals. اس پہ بھی ہم آگے زیادہ تفصیلاً بات کریں گے، بٹ ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں بیکاز ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو سب سے اونچی کموڈٹی رکھی ہوئی ہے وہ پیسہ رکھی ہوئی. آپ نوٹ کریں کہ جب آپ پیسہ کمانے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ پیسہ مشکل ہی کما پاتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی آپ رہتے ہیں. لیکن جب آپ ایک آئیڈیا لے کے جاتے ہیں اور اس آئیڈیا کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو دا منی فالوز. یہ ایک رول ہے. منی از آلویز اے بائی پروڈکٹ. Money is not the main thing. وہ کہتے ہیں the main thing is to keep the main thing the main thing, and the main thing is not the money. The main thing is the idea. اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے، if you don't have a passion for somebody or for something، یا کسی کام کا آپ کا پیشن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں پیسہ نہیں کما سکیں گے. کیونکہ جنون کے بغیر تو آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس ہاں جنون اور آئیڈیا. اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا نہیں ہے، جیسے اگر آپ ایک کمپنی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک دفتر کھولنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جڑا کام آ گیا کر لیں گے، دفتر کھول بھی لیں اور دفتر کھول کے بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں، آپ پیشنیٹ نہ ہو، آپ کو شوق نہ ہو جا کے، یعنی کہ تو پھر بھی اوبیسلی کام تو آپ تب کریں گے نا جب آپ کے پاس ایک گول ہوگا اور آپ کہیں گے کہ یہ میں نے اچیو کرنا ہے یا یہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ایک مارکیٹنگ کمپنی رن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کا ایک گول ہے. آپ کا گول کیا ہے کہ آئی ہیو ٹو ہٹ 100 clients by the end of so and so month. اب اس 100 clients کو ہٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے کام کرنے پڑیں گے. آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو بندے بھیجنے پڑیں گے، آپ کو ٹیکسٹنگ کرنی پڑے گی، آپ کو فون کالز اٹینڈ کرنی پڑیں گی، آپ کو ان کی آل فال تھوڑی بہت سننی پڑے گی. It is a tough process نا. تو this is what you need to understand کہ not everybody is willing to work in the similar manner. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آ جائے. سو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات میں آپ سے یہ بھی کروں گا کہ آپ نے دیکھو اکثر لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر دے ہیو منی، یا ان کو انہیریٹنس سے مل جاتے ہیں پیسے، یا کسی سورس کا پیسہ ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز لوگوں کے لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جو پہلے سکسیزفل ہو. ایک سیکنڈ بریک ماریے گا. یہ بات آ گئی، یہ بزنس مین بن رہا ہے، یہ بزنس مین بن رہا ہے. اب وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، لیٹ سپوز آپ کا ایک دوست ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اچھا یار یہ 1 کروڑ میرا ہے، مجھے بھی یہ کام شروع کروا دو. اس کا اپنا گول نہیں ہے، اس کی اپنی، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، پیشنزم نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے اس کے اندر کہ میں جاواں تے میں ایفرٹ کراں کمال ہو جا کے. اگر تو یہ اس کا سیکنڈری بزنس ہے، اگر تو یہ اس کا سائڈ بزنس ہے تو سمجھ آتی، جس میں وہ سلیپنگ پارٹنر ہے. لیکن جس کا گول ہی نہیں ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں if you don't have a dream of your own, somebody will hire you to follow his dreams. تو جتنے لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں وہ ایکچولی تو آپ کے ڈریمز کو فالو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو فراری لے کے دینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو BMW لے کے دینا چاہ رہے ہیں. Smart entrepreneurs do. I mean, they hire the smart people, you know. Right. They don't have who don't have dreams. اب اسمارٹ ورکر کیا ہوتا ہے؟ اسمارٹ ورکر سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں اسمارٹ کیا ہوتا ہے. اسمارٹ کیا ہوتا ہے؟ اسپیسیفک، میجربل، اٹینیبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ. دس از واٹ یو مین بائی اسمارٹ. تو اسمارٹ ورکر جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ he will work hard on the job, plus he will work hard on himself. And he'll learn from that job. And he will learn from that job. Perfect. یہ جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں نا، خوبصورت بات، وہ فیل ہو جاتے ہیں. یاد ہوگا جب ہم بینک میں تھے، جو مقصد کے لیے کام کرتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہم تھے،
بہت اچھا ایک ادارہ تھا، سکھاتا وہ تھا آپ کو. تو لوگ اکثر آتے تھے کہ ہمیں جاب چاہیے تو تنخواہ کتنی دیں گے. ہم انہیں کہتے تھے کہ بھائی آپ تنخواہ کی بات تو چلیں کر لیں، کم بھی تنخواہ ہو لیکن آپ جوائن کر لیں. جب آپ یہاں سے کچھ سیکھ جائیں گے جا کے آپ کے فیوچر میں آپ کے کام آئے گا. لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اسی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں نے بھی اپلائی کیا تھا. آپ نے میری ہیلپ کی تھی اس بینک کے اندر آنے میں, اور مجھ سے جب انٹرویو ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹس یور سیلری ایکسپیکٹیشن. تو میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ واٹ ایم آئی بیکمنگ ہیئر, میں کیا کروں گا, ہاؤ واٹ ول آئی بی ہائرڈ ایز. تو انہوں نے مجھے کہا کہ از ڈیزگنیشن دیٹ امپورٹنٹ فار یو. میں نے کہا آف کورس بیکاز آئی وانٹ نو وٹ آئی ول بی ڈوئنگ. تو انہوں نے مجھے ایک ڈیزگنیشن دیا, اور جو مجھے انہوں نے سیلری دی دیٹ واز ایکسیپٹیبل, ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دا بلو, ایکسیپٹیبل سیلری تھی, اور میں نے ان کے ساتھ جوائن کر لیا. رائٹ, بیکاز میں نے یہ دیکھا کہ واٹ ایم آئی بیکمنگ ہیئر. تو نوکری پہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے ناٹ واٹ یو آر گیٹنگ but what you're becoming. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کال سینٹر بزنس آج کل بڑا چل گیا. یہ جس بندے کو کچھ نہیں آتا نا, وہ کال سینٹر میں چلا جاتا ہے اور 50-60 ہزار روپیہ مہینہ کما لیتا ہے. اچھا 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد ادھر کام کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور دوسری جگہ جا کے اپلائی کرتا ہے تو اس کو کوئی ہائر نہیں کرتا, بیکاز لوگوں کو کال سینٹر کا ایک مائنڈ سیٹ پتہ لگ گیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا کال سینٹرز ہو رہے ہیں, وہاں پہ ڈرگس کا بہت اپارٹ فرام پیو جو کہ بڑا ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا کام, بیکاز میں نے آپ کو کہا نا اچھی مچھلی گندی مچھلی ہر جگہ ہوتی ہے. تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں وہاں ڈرگ کلچر بہت ہو گیا ہے, وہاں پہ بے حیائی بہت ہو گئی ہے, اور جو کال سینٹر ایجنٹس ہیں نا وہ کوئی دل سے کام نہیں کرتے, وہ دل سے کام نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں دل سے؟ تو مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بس چاہتے ہیں کہ پیسے مل جائیں, کام نہ کرنا پڑے. یہی بات ہے نا, اور یہی تو مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اسکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی بڑے آدمی بننا ہے تو کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی بڑے آدمیوں والی. بڑے آدمی کو پڑھنا پڑے گا, بڑے آدمیوں سے سیکھنا پڑے گا وہ کیسے بڑے بنے جا کے, اور اس کے لیے ٹائم چاہیے. اس کے لیے آپ کو اٹس ناٹ امپاسبل, پاسبل. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک بابا, تو جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کام کے اندر لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جو کال سینٹر میں کام کرنے والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ اتنا آپ کہہ لیں کہ ڈیفارمڈ بن جاتا ہے کیونکہ وہ کہیں جا کے اپنے آپ کو فٹ نہیں پاتے. وجہ ایک تو ان کو وہ سیلری نہیں ملے گی وہاں سے, دوسرا جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ, کسی کا مسئلہ سالو ہو رہا ہے, جیسے آپ KFC کال کرتے ہیں, میکڈونلڈس کال کرتے ہیں, وہ آپ سے آرڈرز, آج کل تو ویسے میں دیکھتا ہوں کہ آرڈر ٹیکنگ کافی بہتر ہو چکی ہوئی ہے, پہلے اتنی اچھی نہیں تھی, تو وہ آپ کا آرڈر صحیح طریقے سے نہیں لیں گے. دے ووڈنٹ کیئر کہ آپ کا کھانا گرم آ رہا ہے ٹھنڈا آ رہا ہے, آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں, بس وہ آرڈر لے کے ٹھک ٹھک تھینک یو فار کالنگ بائے بائے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایٹیٹیوڈ سے مائنڈ سیٹ بنتا ہے. جب آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو آپ فیلئر بننا ہے سکسیزفل بننا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انفلوئنس کرنے کے بعد ایک ایسی اسکل ہے انفلوئنس کی کہ اور گول اٹینمنٹ کی کہ آپ کو یہ اسکلز اگر آتی ہیں, اور یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ جو 9 اسکلز ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی 4 سے 5 اسکلز کو ماسٹر کر لینا, یو ول بی فیئرلی گڈ. اور آہستہ آہستہ آپ دوسری اسکلز کو ماسٹر کرتے جائیں گے, آپ اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے. تو اگلی اسکل جس کی اب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, سیکنڈ لاسٹ اسکل جو ہے وہ ہے اسکل آف لائکبلٹی. آپ نے اپنا لائکبلٹی فیکٹر کس طرح ڈیولپ کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, پرابیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ہے. all very important but obviously ہاں, دس ون ٹاپس دا لسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پسند کر لیتا ہے, چاہے آپ کے پہناوے کو, چاہے آپ کی صورت کو, چاہے آپ کے اسٹائل کو, چاہے آپ کی بات چیت کے طریقے کو, چاہے آپ کی ڈیلنگ کو, یا چاہے آپ کی کرزما, کریڈیبلٹی, ٹرسٹ, کسی چیز کو, وہ جب آپ کو پسند کر لیتا ہے, ہی بائز یو, ہی بائز وٹ ایور یو سیل. نیور سیل دا پروڈکٹ اور دا سروس, سیل یور سیلف. اور آپ سیلیبل کس طرح بنیں گے, لائکبلٹی. لائکبلٹی کس طرح ڈیولپ ہوگی, تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ لائکبلٹی ہے کیا. لائکبلٹی بیسکلی از all about pressing the right buttons of the other person at the right time in order to release a certain set of feel-good chemicals with which they will associate you with and hence develop likability. یعنی کہ جب آپ کسی کے رائٹ بٹنس پریس کرتے ہیں تو اس کے دماغ کے سرٹن کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن کو 4 فیل گڈ کیمیکلز کہتے ہیں, ڈوپامین, آکسیٹوسن, سیروٹونن اینڈ اینڈورفنس. یہ 4 فیل گڈ کیمیکلز ہیں. جب یہ کمبینیشن میں ریلیز ہوتے ہیں
تو اگلا آپ کو دیکھتا ہے تو کیمیکلز لائکبلٹی کے اور آپ کے چہرے کو وہ ایسوسیٹ کرتا ہے اور وہ لائک کرتا ہے, آپ کو کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب وہ آپ کے ہیومر سے ہو سکتا ہے. آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ کے پاس صرف اور صرف کسی کو ہنسانے کی اسکل ہے نا, یو کین گیٹ اوے ود اینی ڈیل, ایون ود مرڈرز. سب سے بڑی اسکل ہے یار, ایون ود مرڈرز. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کو ہنسانے کی اسکل ہے تو یو کین ایون گیٹ اوے ود مرڈر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ڈو ناٹ مین کہ آپ اس کو ایکچولی پریکٹس کریں. دس واز جسٹ فار بیسکلی فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. سو آلویز سیلنگ یور سیلف اینڈ ناٹ دا پروڈکٹ. اگلے کی بات کریں, اگلے کی نیڈس کے بارے میں بات کریں, اپنی چیز کے بارے میں نہ بات کریں. یہ دیکھیں اگلے کو کیا چاہیے, آپ کیا بیچ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اگلے کو کیا چاہیے اور پھر اپنی چیز کو آپ کس طرح سے اس کی نیڈ کے اندر ڈال کے اس کو پیش کر سکتے ہیں. یو ول بیکم دا بیسٹ سیلز مین. تو انٹرپرینور بننے کے لیے, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک صرف بزنس مین ہونا ضروری نہیں ہے. ایک بزنس مین کیا کرے گا, وہ 100 روپے کے کلو, لیٹ سپوز 100 روپے کے کلو سیب لیتا ہے. 100 روپے کے ویسے ہے نہیں, لیکن چلے آپ کو سمجھانے کے لیے 100 روپے کے کلو سیب لیتا ہے اور 200 روپے کے کلو بیچ دیتا ہے. یہ ایک بزنس مین ہو سکتا ہے. انٹرپرینور کیا کرے گا, وہ 100 روپے کے سیب لے گا, اس کے 10 جوس کے گلاس بنائے گا اور وہ 100 روپے کا ایک فی گلاس بیچ دے گا. تو وہ اس نے 100 روپے کے لے کے وہی سیب 200 روپے کے بیچ دیے. اس نے تھوڑی سی ویلیو ایڈ کی, تھوڑی سی انوویشن ایڈ کی, اس نے 1000 روپیہ بنا لی, تھوڑی سی برانڈنگ کی اپنے حساب سے, اور اس نے 1000 روپیہ بنا لیا اسی 1 کلو سیب سے. سو اٹس ناٹ واٹ یو گیٹ ان لائف واٹ میٹرز, اٹس واٹ یو ڈو ود واٹ یو گیٹ. دیٹ میکس آل دا ڈفرنس. سو ویورز, آئی ہوپ آپ کو آج کا ہمارا یہ شو ہے پسند آیا ہوگا. علی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ کے اسکل سیٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا, ہاؤ ٹو بیکم این افیکٹو سکسیزفل انٹرپرینور. انہوں نے بتایا کہ ایک انٹرپرینور اور بزنس مین میں کیا فرق ہوتا ہے. جتنے بھی انہوں نے اسکل سیٹس بتائے ہیں, یہ اپنے بریف ڈسکشن کی ہے آج. انشاءاللہ ہم ان کے اوپر ڈیٹیل سے ہر اسکل سیٹ کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. نیکسٹ شو میں آپ سے ملاقات ہوگی جی بی این بابا کے. تب تک اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.